السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصیٰ کے آنسو بیت المقدس کی تاریخ 8ویں قسط 15 شوال المکرم 1442 ہجری 28 مئی 2021۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد اقصیٰ یہ ہمارا قبلہ اول ہے اور یہ مسجد ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ کیوں ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر ایک عبادت خانہ بنایا ہے۔ عبادت خانے کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اس لیے ان کا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ پہلے یہ سمجھ لو کہ ہیکل کسے کہتے ہیں؟ ہیکل کہتے ہیں عبادت خانے کو۔ اور صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں پہ بیت اللہ بنایا تھا، اسی نشاندہی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا۔ اس سے پتہ چلا حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کئی صدیاں پہلے وہاں پر ہیکل موجود تھا، عبادت خانہ موجود تھا، یعنی وہاں پر مسجد موجود تھی۔ اس طرح یہودیوں کا یہ عقیدہ باطل ہو گیا اور رد کر دیا گیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ سلیمان نے بنایا ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ اس کے بعد کئی صدیوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی ہے اور اثر نو تعمیر کی ہے۔ اس طرح سے یہودیوں کا عقیدہ باطل ہو گیا۔ القدس کی جو تاریخ ہے آج کی انسانی دنیا کو معلوم نہیں۔ اس کے مطابق کنانیوں نے، یبوسیوں نے، جس طریقے سے میں نے بتلایا، اس شہر کو آباد کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اثر نو تعمیر کی، اور زلزلوں کی وجہ سے، حملہ آوروں کی وجہ سے، لوٹ مار کرنے کی وجہ سے کبھی کبھار تو اس کو مکمل مسجد اقصیٰ کو منہدم کر دیا گیا، اور کئی لمبی مدت تک، طویل عرصے تک وہاں پر ملبہ کے علاوہ، ڈھیر کے علاوہ، مٹی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا مسجد کا۔ ہاں، بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 صدی میں بخت نصر کو، جو بابل کا حکمراں تھا، ان پر مسلط کیا۔ اس نے یروشلم کو فتح کیا اور بے شمار یہودیوں کو قتل کر دیا، ان کے مذہبی کتابوں کو آگ میں ڈال دیا، ان کی کتابوں کو جلایا، بقیہ یہودیوں کو اس نے قیدی بنا کر لے کر گیا، اور عذاب الہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد تقریباً 150 سال تک وہاں پر کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا، حضرت عزیر کا دور گزر ہوا تو تعجب کرنے لگے، یہاں کوئی بستی آباد تھی؟ پھر اللہ نے ان کو 100 سال تک موت دی، اس کے بعد زندہ کیا تو شہر آباد ہو چکا تھا، یعنی تقریباً 150 سال تک وہاں پر مٹی کا ڈھیر تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ہاں، یہ ساری چیزیں، یہ تعمیرات بنتی رہی، اجڑتی رہی، حکمراں آتے رہے، جاتے رہے، مختلف دور سے مسجد اقصیٰ گزری۔ رومیوں کا قبضہ، کبھی فارسیوں کا قبضہ، کبھی رومی آئے، کبھی فارسی آئے، اس طریقے سے کبھی اس کو گرایا گیا، منہدم کیا گیا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک اس مقام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس لیے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور ثالث الحرمین ہے۔ واضح رہے کہ مسجد اقصیٰ کا مصداق جو ہے، مسجد اقصیٰ، یہ پورے فصیل کے اندر جتنی بھی مبارک چیزیں ہیں سب کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ جو میں نے اس سے پہلے بتلایا، 33 ایکڑ زمین کے اندر جو بھی فصیل ہے، باؤنڈری ہے، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں مسجد اقصیٰ کا مصداق ان تمام چیزوں پر ہے۔ صرف وہ بنی ہوئی مسجد پر نہیں ہے، بلکہ وہ ساری جگہ پر ہے، جس کو مسلمانوں نے، میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو فتح کیا۔
سیدنا عمر نے کے دور میں مسلمانوں نے شہر کو جب فتح کیا، اس وقت یہاں کے عیسائی حکمراں اور پادریوں کی بے توجہی ہوئی اور بے ادبی کی وجہ سے وہ ساری جگہ جس پر مسجد اقصیٰ کا اطلاق ہوتا ہے ویران تھی، مقدس چٹان پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، گندگی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے اس کی صفائی کا حکم دیا، خود صحابہ کرام اور حضرت عمر نے مل کر اس کو صاف کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ میں کہاں نماز پڑھوں مسجد اقصیٰ کی فتح کے بعد؟ انہوں نے فرمایا آپ میرا مشورہ سنتے ہیں تو چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تاکہ سارا قدوس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ آپ نے یہودیوں سے ملتی جلتی بات کہی ہے، میں اس جگہ پہ نماز پڑھوں گا جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ براق باندھا تھا۔ تو حضرت عمر نے اس جگہ پر نماز پڑھی جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق باندھا تھا، اور آپ نے وہاں پر اس جگہ پر جہاں پہ نماز پڑھی تھی ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ یہ مسجد کھجور کے تنوں اور پتوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا کہ مسجد اقصیٰ، گنبد الصخرہ اور مسجد قبلہ، یہ مختلف وہاں پہ مسجد کے صحن میں جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں جو 33 ایکڑ زمین کے اندر، ان تمام مساجد پر اور ان تمام مقدس مقامات پر، مدرسوں پر، سبیلوں پر، سب پر مسجد اقصیٰ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اموی دور خلافت میں جب مرکز خلافت شام تھا تو بیت المقدس کو خاص اہمیت حاصل تھی، اور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد کی تعمیر السرنو کی، اور حضرت عمر کی تعمیر جہاں پر تھی اسی جگہ پر کی۔ اس طریقے سے اموی خلفاء کے زمانے کے اندر اس کی ترقی ہوتی رہی، اور یہ اعزاز اموی خلفاء کو ملا کہ سلاطین اسلام جتنے بھی بادشاہ آئے اس کے بعد انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر، مرمت، تزئین اور اس کو منزین کرنے کے پیچھے انہوں نے بہت کچھ محنت کی۔ یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔